وقلیلا ما تجد اقول، یہاں سے ہے نا صاحب مشکات اپنی اور مساوی کے آداب کا ذکر کر رہا تھا. ان آداب میں سے 7 کا ذکر پہلے ہو چکا. آج 8واں ادب ہے. 8واں ادب سنو. کہتے ہیں کہ مساوی کے اندر ایک جگہ میں یہ حدیث ہوئی، لیکن جب میں وہاں پہنچوں میں کہوں گا لم اجد، میں نے اس حدیث کو نہ ابو داؤد میں، نہ مسلم میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ دارمی میں، نہ مسلم میں، نہ بخاری میں، کسی میں نہیں پائی. اب مساوی نقل کرتے اس کا مطلب یہ کہ یہ کتب حدیث میں ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ کتب حدیث میں نہیں ہے. کہتے کس کی بات ٹھیک ہے؟ کہتے صاحب مساوی کی بات ٹھیک ہوگی، کیونکہ میرا علم اس کی نسبت بہت چھوٹا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ صاحب مشکات کی عاجزی ہے. فرمایا کہ مساوی میں یہ حدیث موجود ہوگی، لیکن جب میں اس حدیث تک پہنچوں گا تو میں صاف اعلان کروں گا لم اجد ھذا الحدیث فی اصول الکتب، کہ میں نے بھی اس حدیث کو نہ بخاری میں دیکھی، نہ مسلم میں، نہ ابو داؤد اور نہ ترمذی میں، نہ ابن ماجہ اور نہ دارمی میں، کسی کتاب حدیث میں نہیں دیکھی. اب فیصلہ تم کرو گے، تو اگر اس کی بات مانو گے تو میری بات غلط ہوگی، میری بات مانو گے تو اس کی غلط ہوگی. صاحب مشکات کہتے ہیں مساوی کی بات مانو کہ حدیث ضرور ہے، لیکن میرا علم کم ہے، مطالعہ کم ہے، شاید میری نظر سے نہ گزری. وقلیلا ما تجد، اور بسا اوقات آپ پائیں گے اقول کہ میں کہوں گا ما وجدت هذه الروایہ، میں نے صحیح مساوی کی اس حدیث کو نہیں پائی فی کتب الاصول، کتب اصول میں. یا یہ کہوں گا کہ یار صاحب مساوی نہیں تو یہ حدیث نقل کی اور میں نے اس حدیث کے خلاف حدیث کتب اصول میں دیکھی. یا کہوں گا وجدت خلافها فیہا، میں نے خلاف اس روایت کی دیکھی کتب اصول کے اندر. فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ، جب آپ اس اختلاف پر آگاہ ہو جائے، فَانْسِبِ الْقُصُورَ إِلَيَّ، تو کوتاہی میری طرف منسوب کرو، لا إِلَى جناب شیخ، نہ شیخ مساوی کی جانب. رفع اللہ قدرہ بالدارین، اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ دارین میں بلند کرے. حاشا للہ من ذالک، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں صاحب مساوی کی تنقید کروں. ہاں اگر میری زندگی میں کسی مولوی کو پتہ چلے کہ یہ تو میں نے کتب اصول میں دیکھ لی یہ حدیث، تو وہ اگر مجھے اطلاع کرے تو میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا. رحم اللہ من، اللہ رحم کرے اس عالم پر، اذا وقف علی ذالک، کہ وہ میری قصور پر متنبہ ہو، اور نبہنا علیہ، اور ہمیں اس کی اطلاع دے دے. وَأَرْشَدَنَا طریق الصواب، اور ہمیں حق راستہ بتا دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، 8 آداب ہو گئے، اب 9واں ادب ذکر کرتا. کہہ دے کہ صاحب مساوی ایک حدیث نقل کرنے کے بعد کہے گا کہ یہ ضعیف ہے، تو جب وہ کہے گا ضعیف ہے تو میں اس کے ساتھ علت ضعف کا بیان کروں گا کہ یہ ضعیف اس لیے کہ اس کی سند میں فلان راوی ہے اور وہ مجروح ہے. اور بسا اوقات وہ حدیث نقل کر کے ضعف کا فتویٰ نہیں لگائے گا. جب وہ خاموشی اختیار کرے گا میں اس کی اتباع میں خاموشی اختیار کروں گا، میں خواہ تضعیف نہیں کروں گا اور نہ روات پر جرح کروں گا. تو جس حدیث کے آخر میں اس نے فتویٰ لگایا کہ یہ ضعیف ہے تو میں ضعف کی علت بیان کروں گا کہ ضعیف اس لیے کہ اس کی سند میں فلان راوی مجروح ہے، اور جہاں سے اس نے خاموشی اختیار کی میں بھی. وما، اور وہ باتیں اشار الیہ جس کی طرف صاحب مساوی نے اشارہ کیا اللہ سے راضی ہو کہ یہ حدیث غریب ہے یا ضعیف ہے، او غیرہما، نبینت وجہہ، میں نے بیان کیا ہے علت ضعف کا غالباً. وما لم یشر الیہ،
اور جس حدیث کی ضعف کی طرف اشارہ نہیں کیا صاحب مصابی نے، اور وہ اصول حدیث کتابوں میں ہے، فقد قفیتہ، تو میں نے صاحب مصابی کی پیروی کی فی ترکی ترک اعتراض میں، جیسے اس نے ضعیف نہیں کہا میں نے بھی نہیں کہا، الا فی مواضع لغرض، چند جگہوں میں صاحب مصابی ضعیف کہنے سے خاموش ہے، لیکن میں نے ضعف بھی بیان کی اور وجہ علت بھی بیان کی، لغرض، کچھ غرض کے لیے کہ لوگ غلط روایات پر عمل نہ کریں۔ ہاں جی کیا ہے؟ اچھا ایک لکھی رہے گی، وَلَمْ آلُ جُهْنًا، اور میں نے کوتاہی نہیں کی، فی تنقیح، اس کتاب کی صفائی میں، والتفتیش، اور اس کے تحقیق میں، بقدر الوسع والطاقہ، جتنی میری طاقت تھی، ونقلت ذلك الاختلاف، اور میں نے اختلاف الفاظ کا جو حدیث میں ہے، اکملوا اتموا کما وجدت، جیسے میں نے پایا، وما 10واں ادب، 10واں صاحب مشکات نے کہا ہے کہ میں مصابی کے ہر حدیث کو نقل کر کے خاموش ہو جاؤں گا یا مخرج کا حوالہ دوں گا؟ فصل اول میں جو حدیث ہے ان کا حوالہ کس پر دوں گا؟ شیخین پر، اور فصل ثانی کی جو روایت ہے ان کا حوالہ کس پر دوں گا؟ غیر شیخین پر، اور فصل ثالث کو جو روایات ہے ہر کسی پر حوالہ دے دوں گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ مشکات کے اندر ایک جگہ میں یہاں سے لے کر یہاں تک حدیث ہوگی، اور جب حوالے کی جگہ آئے گی تو میں وہ سفید چھوڑوں گا، نہ بخاری کا حوالہ دوں گا، نہ مسلم کا، نہ کسی اور کتاب کا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اس کا مخرج معلوم نہیں ہوگا، تو میں وہ جگہ خالی چھوڑتا ہوں۔ اگر آپ کو حوالہ مل جائے تو مہربانی کرو وہ حوالہ وہاں لکھ دو، لیکن اس شرط پر کہ آپ مطالعہ کرنے والے ہیں اور آپ میں سمجھ گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گلستان کا حوالہ دے دیں یا پنجگنج کا حوالہ دے دیں، ٹھیک ہے؟ وَرُبَمَا تَجِدُ مَوَاضِعَ مُهْمَلَةً، اور حدیث کے بعد جو حوالے کی جگہ ہے اس کو آپ خالی پائیں گے، وَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ أَطْلِعْ عَلَى رَوِيهِ، یہ وہاں میں خالی چھوڑوں گا جہاں اس کا مخرج معلوم نہ ہو، فَتَرَكْتُ الْبَيَاضَ، حوالے کی جگہ میں نے خالی چھوڑی ہے، فَإِنْ عَثُرْتَ عَلَيْهِ، اگر آپ کو حوالے کا علم ہو جائے، فَأَلْحِقْهُ بِهِ، وہ حوالہ اس روایت کے آخر میں ملحق کرو، احسن اللہ جزاکی، اللہ تعالیٰ آپ کی جزا کو اچھا بنا لے۔ وَسَمَّيْتُ الْكِتَابَ، اور میں نے کتاب کا نام رکھا مشکات المصابی، اور اللہ ہی سے سوال کرتا ہوں توفیق کا، مدد کا، ہدایت کا، حفاظت کا، وتیسیر ما، اور آسان بنانے اس کتاب کا، قصد اچھا جی اقصدہ، جس کا میں نے قصد کیا ہے، اور اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ نفع دے مجھے دنیا میں اور بعد الممات، اور تمام مسلمانوں کو، حسبی اللہ، مسلمان مرد اور عورتوں کو اس کے ذریعہ ثواب دے، کافی ہے میرے لیے اللہ، ونعم الوکیل، ولا حول، نہیں ہے طاقت نیکی کرنے کی، ولا قوت، نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی، مگر اللہ کی مدد سے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ عن